بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریار۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، سابق پروفیسر اسلامیہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہمارا جو سوال ہے وہ الہامی کتب میں قرآن حکیم، فرقان مجید کا مقام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الہامی کتابوں میں سے پہلی زبور، پھر تورات، انجیل اور پھر قرآن، یہ چار کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کا جو مقام ہے ان الہامی کتابوں میں یا آسمانی کتابوں میں، قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کا مقام ہے؟ شکریہ کلیات صاحب۔ اس لامحدود کائنات میں انسان کو جب بھیجا گیا ہے تو محدود صلاحیتیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ کائنات جس طرح لامحدود ہے، اس طرح لامحدود صلاحیتیں نہیں عطا فرمائی۔ حواس خمسہ دیے گئے ہیں، محدود ہیں۔ عقل دی ہے، عقل اور شعور کی بھی ایک حد بندی ہے۔ اور اگر ہم انسان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان کو اپنے حواس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا پڑا ہے اور کام لینا پڑا ہے تو انسان نے اپنے حواس کے لیے کچھ ہیلپنگ ایلیمنٹ ایجاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ کے لیے بعض اوقات چشمے کو ایجاد کیا گیا ہے، بعض اوقات دوربین کو ایجاد کیا گیا، بعض اوقات خوردبین کو ایجاد کیا گیا، ٹانگوں کے لیے موٹر سائیکل، کار اور ہوائی جہاز ایجاد کیا گیا۔ تو انسانی صلاحیتوں کو سننے کے لیے اور کھانے تک کے لیے انسان نے اپنی ان صلاحیتوں کے لیے ہیلپنگ ایلیمنٹ ایجاد کیے ہیں، اس لیے کہ اس کی جو حد بندی ہے وہ اس حد بندی کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بعین ہی یہی بات عقل انسانی پر بھی وارد ہوتی ہے۔ عقل انسانی کو اللہ جل شانہ نے کوئی لامحدود تو قوت عطا نہیں فرمائی۔ کائنات کی تمام جو پہلو ہیں ان تمام پر عقل انسانی محیط نہیں ہے۔ عقل انسانی کو بھی اپنے کائنات میں غور و فکر کے لیے اس کو بھی ایک ہیلپنگ ایلیمنٹ کی ضرورت ہے، اور اللہ جل شانہ نے عقل انسانی کی ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اسے وہ خالق مطلق ہے۔ اس نے انسان کو اور انسان کی عقل کو اس نے پیدا کیا ہے۔ انسان کی عقل کی حد بندیوں کو وسیع کرنے کے لیے اس نے عقل کو جو ہیلپنگ ایلیمنٹ دیا ہے وہ مذہب ہوتا ہے۔ مذہب عقل انسانی کی حد بندیوں کو مطلب ہے لامحدود وسعتوں میں تبدیل کرتا ہے۔ عقل انسانی مجرد جہاں کام نہیں کر سکتی، جس کو آئسولیٹڈ ہم ریزن کہتے ہیں، وہاں کام نہیں کرتی۔ مذہب کے زیر سایہ وہی عقل پھر اپنی وسعتوں میں اپنا جدت پیدا کرتی ہے، وسعت پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھے اور معقول مذہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل انسانی کی ضرورتوں کو پورا بھی کرے، اور وہ ضرورتیں جو ہیں وہ انسانیت کے لیے تعمیری بھی ثابت ہوں۔ تو اسی بنا پر اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کی ضروریات میں ایک ضرورت مذہب بھی تھا۔ مذہب کو پھر اس نے منصب نبوت کے ذریعے پورا کیا، اور منصب نبوت میں پھر دو چیزیں عطا فرمائی۔ ایک چیز تو عطا فرمائی ذات رسول یا ذات نبی، اور دوسرا اپنی الہامی کتاب جو اس نبی پر نازل کی جاتی تھی۔ تو ان دو نے مل کر عقل انسانی کی اپنا حد بندیوں کو اپنا لامحدود کیا ہے، اور عقل انسانی کے لیے وہ مسائل بھی عقل انسانی میں حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے جو مجرد عقل حل نہیں کر سکتی تھی۔ عقل انسان کو اس کائنات میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے سر، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، اور یہ میری تخلیق اور کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ عقل انسانی اس بنیادی سوال کو، اپنی تخلیق کے اس بنیادی مقصد کو حل کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کو کوئی الہامی اپنا سورس رہنمائی نہ ملے۔ تو یہی وجہ ہے، اسی ضرورت کی بنا پر انسانی کریکٹر اور انسانی شعور اور انسانی عقل کی رہنمائی کے لیے نبی کی تعلیمات اور الہامی کتابیں کام کرتی ہیں۔ اسلام سے پہلے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے
وہ تمام انبیاء قومی حد تک اور علاقائی حد تک اپنا ان کی طریقہ کار تھا جی، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کے فرامین، ان کا اسوہ حسنہ یقیناً تعمیر تھا اور یقیناً تھا، لیکن وہ اسی علاقے کی حد بندیوں میں مقید تھا جن علاقوں کے لیے اس نبی کو بھیجا جاتا تھا، یعنی کہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص خطے کے لیے، خاص خطے کے لیے تھا، وہ ان کو وہی ان کے مخاطب چنانچہ اس ایک خاص خطے اور خاص قوم کے لیے نبی جو بھیجا جاتا تھا اس کی تعلیمات کسی اور علاقے اور وہاں کے لوگوں کے لیے، دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جی، جیسے آپ کے سامنے ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنا عراق میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں مکہ میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، جی بالکل علاقوں کے نبی تھے، بالکل صحیح۔ جی، تو اس طرح اگر ہم اس پر غور کریں تو مذہب کا بنیادی فنکشن یہ طے ہو جاتا ہے کہ مذہب نے عقل انسانی کو رہنمائی مہیا کرنی ہے جہاں عقل اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اور جو کام عقل اپنے طور پر کر سکتی ہے اور اس کا کرنا تعمیری ہو، مذہب اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور عقل انسانی جہاں اپنا کام کرتی ہے لیکن اس کے کام میں تعمیر انسانی، تعمیر معاشرہ نہیں پایا جاتا، مذہب اس کو پٹڑی پر لا کر اس کو اپنا مثبت بناتا ہے، اس کو ٹریک پر چڑھاتا ہے، اور پھر جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے وہاں اس کی بے بسی کو بس میں بدلنے کے لیے پھر اللہ جل شانہ نبوت اور کے لیے کو ذریعہ بناتے ہیں، وہی کہلاتے ہیں۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سر، وہ انبیاء بھی برحق تھے، ہم بحیثیت مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے، ہم ان کی الہامی تعلیمات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم ان ماضی کی الہامی کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حالات کے تقاضے بدلنے سے قانونی ضابطے بدلا کرتے ہیں، یہ قانون کی دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا یہ دور اب ایک عالمگیر دور شروع ہو رہا تھا، اس عالمگیر دور کے لیے عالمگیر نبی اور عالمگیر نبوت چاہیے تھی، عالمگیر کتاب چاہیے تھی۔ اس سے پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ درست تھا، سب کچھ سچ تھا، سب کچھ حق تھا، لیکن عالمگیریت نہیں تھی۔ اب عالمگیریت کا تقاضا، سب سے پہلا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو اب اپنا جو قوموں میں، مسلکوں میں، علاقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ان تمام میں یکسانیت اور وحدت پیدا کر کے ان میں ایک ہونے کا احساس پیدا کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کو آج کی زبان میں کلچرل پلورزم کہا جاتا ہے، سماجی تکثیریت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کی یہ بنیادی ڈیمانڈ نبی آخر الزماں کے ذریعے اور اپنا کتاب آخر الزماں کے ذریعے پوری کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور یہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم اب یہ قیامت تک کے لیے تھا، تو سر اس بنا پر اپنا کیا کہتے ہیں کہ اسے پوری بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ بنا دیا گیا، مکمل ضابطہ حیات بنا دیا گیا۔ قرآن کریم کی چونکہ مکمل ضابطہ حیات تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھا اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے تھا، تو سر اس بنا پر قرآن کریم کا ایک محفوظ کتاب ہونا بڑا ضروری تھا۔ چنانچہ ماضی کی کتابوں کے برعکس قرآن کریم کو ایک محفوظ کتاب بنایا گیا، یہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔ ماضی کی کتابوں کے مقابلے میں کیونکہ وہ اپنا محفوظ نہیں تھی، نہ قدرت کو منظور تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں، اس بنا پر ان میں رد و بدل بھی ہوا ہے، ان میں کمی بیشی بھی ہوئی ہے، ان کی میں تبدیلی بھی ہوئی ہے، اس بنا پر وہ آنے والے دور کے لیے اب غیر ضروری ہو گئی تھی، غیر ضروری اب ضروری آج کے دور کے لیے، عالمگیر دور کے لیے اب یہ بہت ضرورت تھی کہ ایک آپ کتاب ہو جو کہ ثقہ اور معتبر ہر لحاظ سے ہو، اور یہ کہ وہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہو۔ تو قرآن اس لحاظ سے قرآن کریم کو تمام دنیا کی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اب اس کا میں نمبر وار اظہار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسانوں کو قوموں میں، علاقوں میں اور قبائل میں بٹے ہوئے انسانوں کو قرآن کریم نے ان میں ایک ہونے کا تصور ڈیولپ کیا اور کہا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیسیکلی ایک ہی ہو، یعنی ایک ماں باپ کی اولاد بہن بھائی ہوتے ہیں،
یعنی قرآن کریم کا سب سے بڑا کمال یہ کہ وہ یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، زرتشتی کو، کنفیوشس کو ماننے والوں کو، بدھ مت کے ماننے والوں کو ایک یہ پیغام دیتا ہے کہ تم بنیادی طور پر ایک ہو، تم میں تقسیم جو ہے وہ نامناسب ہے، ناروا ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب قرآن کا ایک منفرد منفرد مقام ہے، پہلو، ہاں، بقیہ کتب کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں یہ تھیں، چیز موجود ہی نہیں تھی۔ موجود ماضی کی کتب میں قومیت پائی جاتی قومیت تھی۔ پائی جاتی تو آپ اپنا یہ دیکھیے کہ تورات کو دیکھ تورات کو لیجئے، دیکھیں، تورات میں آپ کو قومیت پائی جاتی ہے، جی۔ بلکہ ایک قوم کے لیے بنی کہ اسرائیل ایک قوم کے قانون میں دوسری قوم کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جگہ ہی نہیں ہے، جی آپ تورات کو پڑھ کر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی مطلب منسوخ کی جاتی جی ہے جی تعلیمات جی کہ جی فلاں قوم کو حملہ کرو تو اس کا ختم کر دو، اس کو باقی نہ رکھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو یہ تصور اب موجودہ دور میں چونکہ قابل عمل نہیں تھا، انسانیت کے نقصان دہ تھا، اللہ جل شانہ نے قرآن کے ذریعے ایک ہونے کا تصور پیدا کیا کہ تم سب ایک ہو۔ پہلی بات، سب سے بڑی یہ بات۔ دوسری بات، قرآن کریم چونکہ ابدی کتاب تھا، سر اس بنا پر اس کو محفوظ کیا گیا۔ یعنی محفوظ کا مطلب یہ ہے، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت کا مطلب ہے 4 چیزیں ہوتی ہیں قرآن کریم میں۔ حفاظت کا مطلب سب سے پہلا ہوتا ہے قرآن کے اپنا نظم کی حفاظت، یعنی زبان کی حفاظت، ایک بات۔ دوسرا ہوتا ہے قرآن کے پروناؤنسیشن کی، تلفظ کی حفاظت، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تیسرا ہوتا ہے اپنا قرآن کریم کے قرآن کریم کے مفہوم کی حفاظت، اور چوتھا ہوتا ہے قرآن کریم کی کتابت کی حفاظت۔ یہ 4 چیزیں قرآن پاک سے اٹیچ کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن کریم جب ہم کہتے ہیں محفوظ کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کتابت کے لحاظ سے، یہ زبان کے لحاظ سے، یہ مفہوم کے لحاظ سے، یہ پروناؤنسیشن کے لحاظ سے بالکل محفوظ ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے کہ مصر میں، سعودی عرب میں، دیگر ممالک میں جو روزمرہ عربی بولی جاتی ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے بالکل ہٹی ہوئی ہے۔ لیکن جب اس زبان کو، روزمرہ بولی جانے والی زبان کو اپنی اتھینٹسٹی یا ریفرنس ثابت کرنا پڑے تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سب سے بڑی بات اس کے برعکس، تھوڑا سا میں اجازت دے تو گزارش کروں گا کہ اس کے برعکس آپ بائبل کو دیکھیے کہ بائبل کو ہر 70-80 سال کے بعد ورلڈ بائبل سوسائٹی اس کی زبان کو اپ ٹو ڈیٹ کرتی ہے، اپ ٹو ڈیٹ کرتی ہے، الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، جو متروک ہوتے ہیں نکال دیتی ہے، جو استعمال ہوتے ہیں وہ لے آتی ہے۔ تو دوسری چیز جو قرآن پاک کی کمال یہ ہے، منفرد مقام یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ محفوظ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا ہر لحاظ سے آپ اس میں آپ دیکھیے 1400 سال ہو گئے ہیں، دنیا ٹائم فیکٹر اپنا کلیار صاحب ہر چیز کو ڈی شیپ کرتا ہے، بدل دیتا ہے ٹائم فیکٹر۔ دنیا میں واحد کتاب ہے قرآن کریم جس کی حیثیت کو آج تک ٹائم فیکٹر تبدیل نہیں کر سکا۔ جیسا لکھا گیا تھا ویسے آج تک لکھا جاتا ہے، جیسا پڑھا جاتا تھا ویسے آج پڑھا جاتا ہے، جیسا سمجھا جاتا تھا ویسا آج سمجھا جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کتابت کی حفاظت کی۔ آپ سورۃ بقرہ میں دیکھیے، سورۃ بقرہ میں ابراہیم کا لفظ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور پورے باقی قرآن میں حضرت ابراہیم کا لفظ یا کے نقطوں سے لکھا ہوا ہے۔ پروناؤنسیشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کھڑی زیر کو 2 نقطوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، 2 نقطوں کو کھڑی زیر میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ کتابت بھی الہامی ہے، اس میں کسی مولوی، کسی پیر کی، کسی صحابی کی کو دخل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا وہ پہلو ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز کہ قرآن کریم پر کسی قوم کی، کسی طبقے کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ آپ دیکھیے بائبل پر ایک اجارہ داری ہے پوپ کی اور پاپائیت کی۔ آپ پاپائیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، پوپ کو کسی دور میں یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ بائبل کے احکام میں کمی بیشی کر سکتا ہے، جو نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، ڈالنا چاہے ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ اس قرآن کریم میں تبدیلی نبی بھی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ مرتبہ کفار نے کہا کہ اے قرآن غیر ھذا و بدل ہو، یا تو اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ فرمایا کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو گویا قرآن کریم ایسی محفوظ کتاب کہ اس پر کسی کی مطلب ہے کہ اجارہ داری نہیں ہے۔ 3 چیزیں سے چوتھی چیز جو بڑی اہم، اور وہ یہ ہے کہ یہ 30 پاروں کی کتاب ہے، 1600 الفاظ ہیں اس کے بنیاد طور پر، تقریباً 1600 کے قریب ہیں الفاظ ہیں پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں
تاریخ بھی ہے، ہم، جس میں اپنا کیا کہتے ہیں معاشیات بھی ہے، جس میں جی، سیاسیات بھی ہے، جس میں مذہبیات بھی ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہے، ہم، سب کچھ ہے۔ لیکن آج بھی کسی بھی مسئلے پر آپ سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں، قرآن کریم مکمل رہنمائی مہیا کرتا کرتا ہے۔ ہے، یہ آپ کے ظرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کریم سے کتنی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ جتنی رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن کریم اتنی رہنمائی دیتا ہے۔ جتنا اس کی ایک اور بڑی اہم مثال جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تفسیریں آج 1200 سال سے مسلسل لکھی چلی جا آ رہی رہی ہیں ہے، اور لکھی چلی جاتی رہیں گی، لیکن اس تمام تر کے باوجود کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑا امام رازی، کوئی جی، تبری، کوئی جی، روح المعانی کا جی، مصنف، بڑے کوئی مصر کشاف والا ہم، یہ نہیں دعویٰ کر سکا کہ میں نے مفسر قرآن کریم کی کا تشریح و توضیح کا پورا حق ادا حق کر ادا دیا کر ہے، دے، جی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا، جی، اس لیے انسانی عقل جو ہے اس کے معاملے میں بے بس ہے، بس انسانی عقل یہ کرتی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا کام چلا لیتی کام ہے۔ چلا تو لیتے قرآن کریم کی یہ جو 4 کوالٹی اور پانچویں کوالٹی جو سب سے بڑی اہم اور وہ یہ ہے کہ اس کا انسانی فطرت سے ایک ایسا تعلق ہے کہ ایسا تعلق انسانی فطرت سے کسی اور کتاب کا ہے ہی نہیں۔ ماشاء اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب دنیا کی کتنی بڑی سے بڑی کتاب ہو، کتنی اچھی کتاب ہو، کتنی معقول کتاب ہو، آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کا جی بھر جاتا ہے اور آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اکتا جاتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، آپ کا جی بھرتا ہی نہیں۔ پھر انسانی فطرت کی ایک اور عجیب بات یہ کہ ایک بچہ جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، جس کی مادری زبان پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، کوئی بھی ہے، وہ 12-13 سال کا بچہ پورا قرآن پاک کو حفظ کیے پھرتا ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی بھی الہامی کتاب کا کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ انسانی نسبت سے ایسی مناسبت رکھتا ہے۔ تو یہ 5 کوالٹیز میں نے مختصر طور پر عرض کی، یہ وہ کوالٹیز ہیں کہ جس کی بنا پر ہم قرآن کہہ کو سکتے ہیں کہ قرآن ہی اس دور کی رہنما کتاب ہے۔ ان کوالٹیز کے لحاظ سے کوئی اور کتاب قرآن کے برابر یا سنگ یا اس کے پہلو کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع تو بہت طویل تھا، ڈاکٹر صاحب نے بالکل اختصار کے ساتھ یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا، اور یہ 5 وہ صفات بتائیں جو قرآن کو بقیہ الہامی کتابوں سے منفرد کرتی ہیں، اور قرآن کا وہ ایجاد اور وہ نزول اور وہ قرآن کی وہ ہدایت اور وہ اس کا نزول ہونے کا جو مقصد حیات تھا وہ بتایا گیا کہ یہ تمام چیزوں سے محفوظ ہے، ہر قسم کی تحریف سے، اور بقیہ کتب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ بہت شکریہ۔